خدا قدوس کے نام سے آج ہم سیکھیں گے یہ گلتیوں 4 باب اس کی 9 سے 10 آیات کو ہم دیکھیں گے۔ گلتیوں کا خط جب 4 باب اس کی 9 سے 10 آیات کی ہم تلاوت کرتے ہیں تو کلام خدا جو ہے ہمیں سکھاتا ہے، گلتیوں 4 باب 9 سے 10 آیت، مگر اب جو تم نے خدا کو پہچانا بلکہ خدا نے تم کو پہچانا تو ان ضعیف اور نکمی ابتدائی باتوں کی طرف کس طرح پھر رجوع ہوتے ہو جن کی دوبارہ غلامی کرنا چاہتے ہو۔ تم دنوں اور مہینوں اور مقررہ وقتوں اور برسوں کو مانتے ہو۔ کلام خدا میں جب آپ گلتیوں 4 باب اس کی 9ویں سے 10ویں آیت کی تلاوت کرتے ہیں تو ان آیات کو لے کر جو سبت کے منکر ہیں، جو سبت کو نہ منانے والے ہیں، جو خدا کے حکم کی روگردانی کرنا چاہتے ہیں، کلسیوں 2 باب 16ویں آیت کی طرح جو ہم سیکھ چکے ہیں، اس گلتیوں 4 باب 9 سے 10ویں آیت کو بھی وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ پالوس رسول جو ہیں وہ گلتیہ کی کلیسیا کو یہ واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ آپ کو کسی بھی طور پر سبت کو منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم اس چیز کو جو ان سے آج سیکھیں گے۔ اس کو سیکھنے سے پہلے ہم پترس رسول کے ایک فرمان کی طرف چلیں گے جو کہ دوسرا پترس 3 باب 16ویں آیت میں پترس رسول پالوس رسول کے متعلق بتاتے ہیں۔ دوسرا پترس 3 باب 16ویں آیت، ہاں 15ویں آیت سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ہمارے خداوند کے تحمل کو نجات سمجھو، چنانچہ ہمارے پیارے بھائی پالوس نے بھی اس حکمت کے موافق جو اسے عنایت ہوئی تمہیں لکھا ہے۔ دوسرا پترس 3 باب 15ویں آیت آپ نے دیکھی کہ پالوس کے بابت پترس رسول بیان کر رہے ہیں کہ وہ حکمت جو پالوس رسول کو خدا قدوس کی طرف سے ملی ہے، اس حکمت کو پالوس رسول آپ کو بیان کرتے ہیں۔ 16ویں آیت بیان کرتی ہے، اور اپنے سب خطوں میں ان باتوں کا ذکر کیا ہے جن میں سے بعض باتیں ایسی ہیں جن کا سمجھنا مشکل ہے، اور جاہل اور بے قیام لوگ ان کے معنوں کو بھی اور صحیفوں کی طرح کھینچ تان کر اپنے لیے ہلاکت پیدا کرتے ہیں۔ تو پترس رسول بتا رہے ہیں کہ پالوس رسول کی جو باتیں ہیں جو خدا قدوس کی حکمت سے انہیں ملی ہیں وہ انہوں نے اپنے خطوں کے ذریعے بیان کی ہیں، لیکن وہ لوگ جو کہ وہ پترس رسول فرما رہے ہیں کہ پالوس رسول کی باتوں کو سمجھنا آسان نہیں بلکہ مشکل ہے، لیکن وہ لوگ جو کہ کیا ہیں، جاہل ہیں، جو بے قیام ہیں، وہ پالوس رسول کی باتوں کو اپنے خواہش کے مطابق بیان کرتے ہیں اور اپنے لیے ہلاکت کا سامان پیدا کرتے ہیں۔ پالوس رسول کی باتیں خدا قدوس کے توسط سے جو ہم تک پہنچی ہیں، ہم آج گلتیوں 4 باب 9 سے 10ویں آیت کو سیکھیں گے۔ ہم گلتیوں 4 باب جب 9 سے 10ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ 8ویں آیت میں یوں مذکور ہے، لیکن اس وقت خدا سے ناواقف ہو کر
तुम उन معبودوں کی غلامی میں تھے جو اپنی ذات سے خدا نہیں. اور 9ویں آیت بیان کریے مگر اب جو تم نے خدا کو پہچانا. So it means کہ پالوس رسول گلتیا کلیسیا سے یہ بیان کر رہا ہے کہ تم خدا سے پہلے دور تھے، لیکن اب جو ان سے اس خوشخبری کے وسیلے سے تم خدا کو جاننا شروع ہوئے ہو. کلام خدا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے خدا کی چنی ہوئی قوم ہے. بنی اسرائیل کو خدا قدوس ان سے خود مخاطب ہوتے ہیں، اپنا کلام انہیں دیتے ہیں، اپنے نبی، رسول، پیغمبر ان کے لیے بھیجتے ہیں، اور بنی اسرائیل کو خدا کے کلام کی حکمت عنایت کرتے ہیں. غیر اقوام کے پاس نہ ہی خدا کا رسول بھیجا گیا، نہ ہی خدا کے نبی بھیجے گئے اس وقت تک جب تک کہ مسیح نے آ کر اپنے شاگردوں کو یہ حکم صادر نہیں فرمایا کہ جاؤ جا کر تمام قوموں میں میرے نام کی منادی کرو. اسی لیے پالوس رسول یہ بیان کر رہا ہے کہ اب جب تم نے خدا کو پہچانا. کس خدا کو؟ یہوہ خدا کو. جو بنی اسرائیل ہے ان کے پاس خدا کا کلام موجود ہے اور وہ خدا کی پہچان کو رکھتے ہیں، جبکہ جو غیر اقوام ہے نہ ہی تو ان کے پاس خدا کا کلام موجود ہے، اور جب کلام موجود نہیں تو خدا کے کلام کی پہچان بھی نہیں رکھتے. اور اگر آپ یوحنا رسول کی انجیل 4 باب میں آئیں اور اس کی 22ویں آیت کا مطالعہ کریں، یوحنا رسول کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 22ویں آیت، تو کلام خدا آپ کو یوں سکھاتا ہے. مسیح خود بیان کر رہے ہیں، ایک سامری عورت سے ان کا مکالمہ ہوتا ہے اور مسیح سامری عورت سے بیان کرتے ہیں تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو، ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے. کلام خدا پالوس رسول کی معرفت بیان کر رہا ہے گلتیوں 4 باب 9ویں آیت میں کہ تم نے خدا کو پہچانا، کیونکہ وہ پہلے جب خوشخبری ان تک نہیں پہنچی تھی تو خدا کا کلام نہ ہی تو ان کے پاس موجود تھا اور نہ ہی اس کی حکمت اور سمجھ عنایت کی گئی. اس حوالے کو دیکھنے کے لیے ہمیں اس کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو بھی دیکھنا ہوگا اور ہمیں اس کے کانٹیکسٹ کو بھی جو ان سے سیکھنا ہوگا. ہم جب دیکھتے ہیں گلتیوں 4 باب اس کی 9ویں آیت کو، تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے مگر اب جو تم نے خدا کو پہچانا. 9 آپ کے پاس جو ہے یہ خوشخبری پہنچ گئی ہے، آپ کو یہ سمجھ دی جا رہی ہے اور آپ اس سمجھ کی بدولت اس واحد خدا قدوس کو جاننا شروع ہوئے ہیں. تو ان ضعیف اور نکمی باتوں کی طرف کس طرح پھر رجوع ہوتے ہو جن کی دوبارہ غلامی کرنا چاہتے ہو. تو وہ کہہ رہا ہے پالوس رسول کہ تم پھر کن باتوں کی طرف رجوع کر رہے ہو، آپ کن کی طرف ٹرن بیک کر رہے ہیں، کن کی طرف پھر سے پھر رہے ہیں. کوئی باتیں ہیں ایسی جو کہ ضعیف اور نکمی ہیں. تو پالوس رسول یہاں پر آپ کو جو بیان کر رہے ہیں 9ویں آیت میں،
وہ آپ کو پہلی چیز تو بیان کر رہے ہیں کہ گلتیا کی کلیسیا خوشخبری کے وسیلے سے خدائے قدوس کو جاننا شروع ہوئی ہے، اور اب وہ گلتیا کی کلیسیا کو یہ بیان کر رہے ہیں 9ویں آیت کے اندر کہ جب تم نے خدائے قدوس کو جاننا شروع کر دیا ہے، اس کی سمجھ حاصل کرنا شروع کر دی ہے، تو کیسے تم واپس ان ضعیف اور نکمی باتوں کی طرف رجوع کر رہے ہو۔ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ ضعیف اور نکمی باتیں کون سی ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ جو پھر سے ان کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے۔ ہم کلام خدا کے اندر دیکھتے ہیں کہ پالوس رسول جو ہیں، اعمال کی کتاب میں اگر آپ جائیں اس کے 13ویں باب کی 42ویں آیت میں، تو وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پالوس رسول اپنے پہلے مشن کے اوپر گلتیا کی کلیسیا میں موجود ہے، اور وہ اپنے مشن میں جو ہے گلتیا کی کلیسیا میں ہر سبت کے دن جو ہے ان سے خدا کے کلام کو جو ہے بیان کرتا ہے۔ اور 44ویں آیت میں آپ اعمال کی کتاب 13واں باب اس کی 44ویں آیت میں آئے تو وہاں پہ پالوس رسول جو ان سے کلام خدا میں یہ بتا رہا ہے کہ تمام شہر، کیونکہ گلتیا کلیسیا ان سے درخواست کرتی ہے کہ ہمیں اور سمجھ کی باتیں بتائی جائیں، اور 44ویں آیت اعمال کی کتاب 13واں باب کی بیان کرتی ہے کہ اگلے سبت پر تمام کا تمام شہر امڑ آیا پالوس رسول کی باتوں کو سننے کے لیے۔ کلام خدا ہمیں بیان کرتا ہے کہ پالوس رسول جو ہے وہ 1.5 سال جو ہے وہ کرنتھیوں کی کلیسیا میں رہتے ہیں۔ 1.5 سال کے اندر جب آپ اس کا حساب لگاتے ہیں تو یہ 78 سبت بنتے ہیں، ہفتہ وار سبت، اور اس سے پہلے وہ جو عرصہ اس میں موجود ہیں کل ملا کر 84 سبت جو ہے نئے اہنامے میں پالوس رسول کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ وہ سبت جو ان سے آبزرو کرتے ہیں۔ ایک ایسا شخص جو کہ خود سبت آبزرو کرتا ہے، کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ یہ کہے کہ یہ جو سبت ہے، جو خدا قدوس کا حکم ہے، جو اس کا فرمان ہے جو کوئے ہوریب پر موشے کو دیا گیا، خدا قدوس نے اس سے پہلے بنی اسرائیل سے خود ہم کلام ہوئے، موشے کو پتھر کی 2 تختوں پر اپنے ہاتھ سے خود لکھ کر دیا، کیا یہ احکام کیا ضعیف ہے، نکما ہے کہ پالوس رسول خدا قدوس کے اس احکام کو، وہ حکم جو واحد حکم خدا قدوس نے اپنے منہ سے خود بیان کیے ہیں، اور واحد احکام جو اپنے ہاتھ کی تحریر سے قلم بند کیے، کیا پالوس رسول ضعیف اور نکما کہہ رہا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جو گلتیا کی کلیسیا ہے، اگر آپ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو گلتیا کی کلیسیا بیسیکلی جو سی ہے، یہ 9 مرید مسیحی تھے، یہ پیگنز تھے، یہ جنٹائلز تھے، یہ بتوں کے ماننے والے تھے، یہ اور خداؤں کو ماننے والے تھے، یہ ان خداؤں کی رسومات کو ادا کرنے والے لوگ تھے، اور جب پالوس رسول کی معرفت خدائے قدوس کا کلام ان تک پہنچتا ہے تو یہ ان کے دلوں کی تبدیلی ہوتی ہے، اور یہ خدائے قدوس کے کلام کو قبول کرنا شروع کرتے ہیں، اور مسیحی جو ان سے مسیحیت کو اختیار کرتے ہیں۔ یہ یہودی نہیں ہے، جو گلتیا کی کلیسیا ہے یہ یہودی نہیں ہے، یہ جنٹائلز ہیں، یہ پیگنز ہیں، یہ بتوں کے ماننے والے ہیں، یہ ہوا خدائے قدوس کو جاننے والے نہیں ہیں۔ اور اسی لیے جو ہے پالوس رسول گلتیوں 4 باب 9ویں آیت میں انہیں بتا رہے ہیں
کہ اب جب تم نے خدا کو جانا. ایسے نہیں انہیں کہہ رہا پالوس رسول. اور 8ویں آیت میں پالوس رسول اس کی وضاحت کر رہے ہیں صرف ایک آیت پیچھے ہی. لیکن اس وقت خدا سے ناواقف ہو کر تم ان معبودوں کی غلامی میں تھے جو اپنی ذات میں خدا نہیں. یہ اس قوم سے پالوس رسول مخاطب ہے، یہ یہودیوں سے مخاطب نہیں ہے. یہ ایسی قوم سے مخاطب ہے جو خدا قدوس کو نہیں جانتی تھی، جو اور معبودوں کی پرستش کرتی تھی. تو اس لیے پس منظر کو یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ پالوس رسول جو 9ویں اور 10ویں آیت میں بیان کر رہا ہے کہ وہ کون سی ضعیف اور نکمی باتیں ہیں جن کی طرف دوبارہ سے گلتیا کلیسیا پھر رہی ہے، اور پالوس انہیں منع کر رہا ہے جب تک آپ گلتیا کی کلیسیا کو نہیں جانیں گے تب تک آپ کو 9ویں اور 10ویں آیت کی سمجھ نہیں حاصل ہوگی. اور 8ویں آیت آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ وہ جو ان سے لوگ ہیں جو کہ اور معبودوں کی پرستش کرتے تھے، جو کہ جنٹائلز تھے، جو کہ پیگنز تھے. ہم جو ان سے اس کو مزید جب آپ گلتیوں 5 باب 2 آیت دیکھتے ہیں، 6 باب کی 12ویں 13ویں آیت کو دیکھتے ہیں، تو وہاں پہ بھی پالوس رسول پھر ان کے متعلق بتاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ جنٹائلز ہیں. کیسے بتاتا ہے؟ کیونکہ پالوس رسول نے بیان کرتا ہے کہ تمہارا ختنہ نہیں ہوا، اور یہودی جو ہے وہ لازم تھا کہ 8ویں روز ہر مرد کا ختنہ کیا جائے، ہر لڑکے کا ختنہ کیا جائے. یہ ایک دائمی نشان جو ہے مقرر کیا یہوہ خدا نے بنی اسرائیل کے ساتھ. اور اگر یہ وہ قوم ہے جس کا ختنہ نہیں ہے تو پھر یہ یہودی قوم نہیں ہے. اور اگر یہ یہودی قوم نہیں ہے تو پھر ان رسومات کی طرف ہم آگے چل کے دیکھیں گے کیسے یہ پھر سکتی ہے جن کو انہوں نے دائی نہیں کبھی کیا، جن کو کبھی انہوں نے جانا ہی نہیں. یہ جو میپ آپ دیکھ رہے ہیں یہ 3 مشن جو ہے یہ بیان کر رہا ہے میپ پالوس رسول کے کہ کس طریقے سے انہوں نے سفر کیا. یہ جو ریڈ لائن ہے یہ اس کا فرسٹ مشن ہے. یہ جو بلو لائن ہے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ سیکنڈ مشن کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، کن کن علاقوں میں گئے پالوس رسول. اور یہ جو پرپل لائن ہے یہ اس کے تھرڈ مشن کی جو ہے بیان کر رہی ہے. اور یہ وہ گلتیا کا علاقہ ہے جو پرانا گلتیا تھا، اور یہ گلتیا کا جو ان سے پورا میپ ہے. اور جب آپ اس کو پڑھیں گے کلام خدا میں تو وہاں پہ آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کہاں کہاں پہ جو ان سے ان کے نام سلسیا، داربے، لسترا، پمفیلیا، پرگا، یہ سارے نام جو ان سے کلام خدا کے اندر موجود ہیں. ہم پھر سے بڑھتے ہیں گلتیوں 4 باب اس کی 9ویں آیت میں. کلام خدا یہ سکھا رہا ہے ہمیں، مگر اب جو تم نے خدا کو پہچانا. ہم نے سیکھا کہ اس سے پہلے وہ خدا قدوس سے واقفیت نہیں رکھتے تھے. کیوں نہیں رکھتے تھے؟ کیونکہ وہ اور معبودوں کی پرستش کرتے تھے، اور یہ 8ویں آیت بیان کرتی ہے. اور جب پالوس رسول کی معرفت خدا کا کلام ان تک پہنچتا ہے تو یہ لوگ جو کہ یہودی قوم سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ غیر اقوام سے تعلق رکھتے ہیں، جنٹائلز ہیں، پیگنز تھے، یہ خدا قدوس کے کلام پر ایمان لاتے ہیں اور خدا قدوس کو جاننا شروع کرتے ہیں. پالوس رسول نے کہہ رہا ہے مگر اب جو تم نے خدا کو پہچانا، بلکہ خدا نے تم کو پہچانا، تو ان ضعیف اور نکمی ابتدائی باتوں کی طرف کس طرح پھر رجوع ہوتے ہو جن کی دوبارہ غلامی کرنا چاہتے ہو. اب ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ وہ ضعیف اور نکمی ابتدائی باتیں کیا ہیں. اس کو آگے چل کے تھوڑی دیکھیں گے، لیکن یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ جو ورڈ یوز ہوا ہے، یا ہم اس کی گریک میں بھی جا کے دیکھیں گے کہ یہ ورڈ اس میں یونانی زبان میں کیا یوز ہوا ہے.
इंग्लिश में पहले इसको देख लें तो वहां पे लिखा हुआ है इसकी 9th वर्स को, गलेशियन 4 वर्स 9, but now you do not but now you do know God, and more than that you are known by God, so how is it that you turn back again? So they are turning back, they are moving back to what? वो उन बातों की तरफ जो कि वो पहले से करते आ रहे हैं। किन बातों की तरफ? कौन है ये लोग? ये पेगन्स हैं, जेंटाइल्स हैं, जो कि और मबूदों की प्रस्तिश करते थे, और मबूदों की रस्मात जो उनकी प्रस्तिश के लिए अदा की जाती थी अदा करते थे। सो दे आर टर्निंग बैक टू परफॉर्म दोस रिचुअल्स। उन रस्मात की तरफ ये फिर रहे हैं। अब यहां पे लिखा हुआ है, so how is it that you turn back again to those weak and miserable elemental spirits? इंग्लिश जब इसकी ट्रांसलेट होती है नकमी और जही बातों की तो वहां पे लिखा है एलिमेंटल स्पिरिट्स। हम एलिमेंटल को देखेंगे यूनानी ज़बान में क्या इसका लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इसी को आप देखने के लिए कि एलिमेंटल स्पिरिट क्या है, इसी बाब की तीसरी आयत में हम आते हैं, गलीतियों 4 बाब। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब भी आपने कलाम खुदा को सीखना है तो उसके कॉन्टेक्स्ट में देखें, बिब्लिकल कॉन्टेक्स्ट एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। तो आप जब गलेशियन 4 उसकी वर्स 3 को देखते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, सो इट इज विद अस व्हेन वी वर चिल्ड्रन वी वर स्लेव्स टू द एलिमेंटल स्पिरिट्स ऑफ यूनिवर्स। तो ये एलिमेंटल स्पिरिट्स जो 9th वर्स में वो जो इब्तदाई ज़हीफ नकम्मी बातें जो 9वीं आयत में बयान कर रहा है पौलुस रसूल, वो पहले 4थी आयत में बयान कर चुका है, 4थे बाब की तीसरी आयत में बयान कर चुका है कि ये कौन से एलिमेंटल स्पिरिट्स है, एलिमेंटल स्पिरिट्स ऑफ द यूनिवर्स। कलाम खुदा जब आप उसको सीखने की कोशिश करते हैं तो वो आपकी रहनुमाई करता है, लेकिन जब आप उसको अपनी मर्जी से बयान करते हैं तो कलाम खुदा आपसे किनारा कशी करता है। खुदा कदूस का फरमान है कि अगर तू जुस्तजू करेगा तो मैं अपनी हिकमत तेरे अंदर डालूंगा। अब यहां पर जो उनसे आप देख रहे हैं कि पौलुस रसूल जो है, जो 4था बाब उसकी तीसरी आयत में हमने देखा, ये कौन सी बातें थी? वो दुनिया की इब्तदाई बातें, खुदा की बातें नहीं, एलिमेंटल स्पिरिट्स ऑफ द यूनिवर्स। वो बयान करता है गलीतियों 4:3 में, इसी तरह हम भी जब बचे थे तो दीनवी इब्तदाई बातों की तरफ, और ये वो बातें हैं जिनकी तरफ पौलुस रसूल इशारा कर रहे हैं कि ये ज़हीफ और नकमी बातें हैं, क्योंकि वो कह रहा है इसी तरह हम भी जब बचे थे तो दीनवी इब्तदाई बातों के पाबंद होकर गुलामी की हालत में रहे। और इसी को जब आप 9वीं आयत में देखते हैं तो वहां भी वो कह रहा है, मगर अब जो तुमने खुदा को पहचाना, बल्कि खुदा ने तुमको पहचाना, तो उन ज़हीफ और निकम्मी इब्तदाई बातों की तरफ किस तरह फिर से रजू होते हो जिनकी दोबारा गुलामी करना चाहते हो। आप पहले गुलाम थे इन बातों के, आप फिर से उसी गुलामी में वापस जाना चाह रहे हो। और जब आप इसकी 8वीं आयत को देखते हैं तो आपको वो जिनसे पौलुस रसूल मुखातब है आपको समझ आ जाती है कि वो यहूदियों से मुखातब नहीं, बल्कि वो ऐसी कौम से मुखातिब है जो अपने जिनके मबूद थे, जो अपने मबूदों की प्रस्तिश जो है वो करते थे। और इसीलिए पौलुस रसूल 4था बाब 8वीं आयत में फरमा रहा है, लेकिन उस वक्त खुदा से नावाकिफ होकर तुम उन मबूदों की गुलामी में थे जो अपनी जात से खुदा नहीं, they were not God who you were worshipping। और जब आप उन मबूदों की प्रस्तिश करते थे जो खुदा ही नहीं थे, तो आप दुनिया की बातों में मुलव्वस थे, दुनियावी कामों में आप मुलव्वस थे,
دنیاوی رسومات کی ادائیگی آپ کرتے تھے، اور وہ ضعیف تھے اور ان کی وجہ سے آپ غلامی کے اندر تھے۔ آپ یہاں پر جو آپ دیکھتے ہیں، جب آپ اس کو پالوس رسول کی جہاں پہ وہ کہتا ہے کہ وہ اپنی ذات میں خدا نہیں، ناٹ گاڈ، یہ ایک فریز ہے جو کہ یہودی جو ہے غیر اقوام کے لیے، ان کے خداؤں کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اور یہ آپ اس کو، اگر آپ اس کی کمنٹری میں جانا چاہیں تو ایکسپوسیٹر بائبل کمنٹری 1976 والیوم 10 میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، پیج 475۔ اب ہم نے ابھی تک جو یہاں پہ سیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے گلتیا کی کلیسیا کا پس منظر، اور اس پس منظر میں ہم نے دیکھا ہے کہ گلتیا کی کلیسیا ایک ایسی کلیسیا تھی جو خوشخبری سے پہلے اور معبودوں کی پرستش کرتی تھی، اور وہ اپنے خداؤں کو جو ان سے ان کے جو رسومات ہیں ان کی خوشنودی کے لیے ادا کرتی تھی۔ اب یہاں پر 9ویں آیت ہی میں جو ضعیف اور نکمی باتوں کے پالوس رسول نے بیان کیا ہے، ان لوگوں کو جو کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو باتیں پالوس رسول چوتھا باب 9ویں آیت میں بیان کر رہا ہے، یہ سبت کے متعلق بیان ہو رہا ہے، کیونکہ جب تک وہ سبت کو اس کے ساتھ کنیکٹ نہیں کریں گے، کہ دیکھیں پالوس رسول کہہ رہا ہے کہ سبت جو ہے یہ ضعیف و نکمی ابتدائی باتیں ہیں، اور گلتیا کی کلیسیا کو یہ فرما رہا ہے کہ کیوں دوبارہ سے آپ سبت منا رہے ہو، حالانکہ کلام خدا یہ بتا رہا ہے کہ پالوس رسول نئے عہد نامے کے اندر بیان ہے کہ 84 مرتبہ سبت کا پابند رہا ہے۔ سبت اس نے ہیکل میں گیا اور وہاں پہ جا کے خدا کے کلام کو سنایا ہے۔ ہم یہاں پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ورڈ جو ہم نے دیکھا تھا ایلیمنٹ، ایلیمنٹ کے لیے جو انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوا ہے اور جو ضعیف ورڈ جو استعمال کیا گیا، نکما اور ضعیف، یہ جو ورڈ اس کے لیے جو ایلیمنٹ ورڈ یوز کیا گیا، ویک اینڈ بیگرلی ایلیمنٹس، وہ کون سی باتیں ہیں؟ نکمی اور ضعیف وہ کون سی باتیں ہیں جن کی طرف پالوس رسول نے منع کر رہا ہے؟ ایلیمنٹ کے لیے جو گریک جو یونانی زبان کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے، اس کی سٹرونگ کنکارڈنس ہے G4747، اور یہ جو یونانی زبان کا جو لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ سٹوخائن ورڈ استعمال ہو رہا ہے، سٹوخائن، اور سٹوخائن کو جب آپ ڈکشنری کے اندر دیکھتے ہیں تو سٹوخائن جو ان سے ہے، یہ ڈکشنری بیان کرتی ہے کہ یہ سٹوخائن، یہ جو ایلیمنٹ ہیں، یہ جو باتیں ہیں جو ضعیف ہیں، جو نکمی باتیں ہیں جو پالوس رسول بیان کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان دیوتاؤں کے لیے، ان معبودوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا جو اپنی ذات میں خدا نہیں تھے، اور اسی لیے پالوس رسول نے جو ہے یہ مخصوص لفظ یونانی زبان کا، جس کا ترجمہ ضعیف و نکمی باتیں کیا گیا، جس کا ترجمہ ویک اینڈ بیگرلی ایلیمنٹ ورڈ کیا گیا، وہ یونانی زبان کے لفظ جو ہے وہ سٹوخائن سے جو ان سے نکالا گیا۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ پالوس رسول 3 باتیں جو ان سے ہے وہ ہمیں یہاں پہ بتا رہے ہیں، وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو باتیں، یہ جو رسومات، یہ جو وہ ادا کر رہے تھے خوشخبری میں آنے سے پہلے، یہ ایسے معبودوں کے لیے رسومات ادا کی جا رہی تھیں جو اپنی ذات میں خدا نہیں تھے، اور ان کو جو ان سے پالوس رسول ضعیف اور نکمی باتوں سے تعبیر کرتے ہیں۔ اب وہ کون سی باتیں تھیں؟ وہ باتیں تھیں مقررہ وقت کے اوپر رسومات کی ادائیگی، اور اسی لیے اس کو آگے 10ویں آیت میں بیان کیا گیا۔
جب ہم دیکھتے ہیں 10ویں آیت کو، گلتیوں 4 باب اس کی 10ویں آیت کو، تو وہاں پہ کلام خدا میں یوں سکھاتا ہے، تم دنوں اور مہینوں اور مقررہ وقتوں اور برسوں کو مانتے. یعنی وہ کون سی ضعیف اور نکمی باتیں ہیں؟ یہ ہم نے دیکھ لیا کہ ضعیف اور نکمی باتیں یہ وہ باتیں ہیں جو کہ وہ اپنے خداؤں کے لیے ان رسومات کو ادا کرنے کے لیے کرتے تھے. اور وہ رسومات کب کب ادا کی جاتی تھی؟ وہ پالوس رسول 10ویں آیت میں بتا رہا ہے. کیونکہ آپ نے کوئی رسم ادا کرنی ہے تو اس کا وقت کوئی مقرر ہے، اس کا ٹائم مقرر ہے، اور اسی بات کو پالوس رسول 10ویں آیت میں بیان کر رہا ہے. اور وہ بتا رہا ہے 10ویں آیت میں، تم دنوں اور مہینوں اور مقررہ وقتوں اور برسوں کو مانتے ہو. اب کلام خدا میں جو سبت کے مخالف ہیں، چاہے اپنی ناسمجھی کے باعث، کلام سے دوری کے باعث، کلام سنانے والے کے ناسمجھی کے باعث، وہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ذکر آیا ہے دنوں، ہفتوں، برسوں، مہینوں، جس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ڈیز اینڈ منتھس اینڈ سیزنز اینڈ ایئرس، وہ کہتے ہیں کہ ایکچولی پالوس رسول یہ جو ایئرس بیان کر رہا ہے، یہ جو دن بیان کر رہا ہے، یہ سبت کو بیان کر رہا ہے. جو یہ سیزنز بیان کر رہا ہے وہ یہ عیدوں کو بیان کر رہا ہے. اور یہ جو ایئرز بیان کر رہا ہے، سالوں کو بیان کر رہا ہے، یہ وہ بیان کر رہا ہے سیبیسٹیل ایئر اور جوبلی ایئر، یعنی وہ جو 7واں سال خدا قدوس نے مقرر کیا اور جو 50واں سال خدا قدوس نے مقرر کیا. تو پالوس رسول بیسیکلی جو 10ویں آیت ہے اس میں بیان جو کر رہا ہے گلتیا کی کلیسیا سے کہ تم نہ سبت مناؤ، نہ تم عیدیں مناؤ، کیونکہ یہ ضعیف اور نکمی باتیں ہیں. ہم نے کلام خدا کے اندر سے دیکھا کہ یہ جو ضعیف اور نکمی باتیں ہیں، ان کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ سٹوئے خایون لفظ ہے. جب اس کو آپ ڈکشنری میں چیک کرتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ان معبودوں کے لیے ان کی رسومات ادا کرنے کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا تھا. ہم نے دیکھا کہ اسی کو پالوس رسول نے 4 باب کی 3 آیت میں بھی اس کی وضاحت کی ہے کہ وہ کون سی نکمی باتوں کی طرف بیان کر رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ پالوس رسول جس کلیسیا سے مخاطب ہے، وہ کلیسیا کلام خدا کی خوشخبری سننے سے پہلے، قبول کرنے سے پہلے، وہ اور معبود جن کو خدا جو خدا نہیں تھے ان کی پرستش کرتے تھے. ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ پالوس رسول نے 10ویں آیت کے اندر سبت کا لفظ تک استعمال نہیں کیا، بلکہ گلتیوں پہلے باب سے لے کر گلتیوں 6 باب تک ایک جگہ بھی پورے گلتیوں کے خط ایک دفعہ بھی سبت کا لفظ استعمال نہیں ہوا. سبت جب جب کلام خدا کے اندر بیان کیا گیا تو اس کے لیے ڈے ورڈ استعمال نہیں کیا گیا، اس کے لیے سبت استعمال کیا گیا یا سبت کا دن لفظ استعمال کیا گیا. کبھی بھی سبت کو محض دن کہہ کے نہیں پکارا گیا پورے کلام خدا کے اندر. اور دوسری بات، گلتیا کی کلیسیا کے پورے 6 باب جو گلتیوں کے خط ہیں اس میں بار بار مرتبہ یہ جو دنوں، مہینوں
सालों का जिक्र है। ये बार बार पौलुस रसूल आम फहम जबान में इस्तेमाल करता रहा, लेकिन कुलसियों की कलीसिया में जब वो सबत का जिक्र करता है तो उसके लिए सबत के लफ्ज को स्पेसिफाई करता है। एक ही शख्स एक ही लफ्ज को दो मुख्तलिफ तरीकों से बयान नहीं करता। पौलुस रसूल ने जब भी सबत का लफ्ज को इस्तेमाल किया, उसने सबत के लफ्ज को ऐन उसके मानों में इस्तेमाल किया, दिन के तौर पर उसे बयान नहीं किया। और ये पूरे कलाम खुदा के अंदर ये मौजूद है। उसके बाद जो ये कहते हैं कि जो ईयर्स हैं, ये ईयर्स जो हैं, ये अहबार की किताब 23 बाब और उसके 25वें बाब में जिन 7 सालों वाला सबत और 50 सालों वाला जुबली ईयर का जो बयान है, जो बनी इस्राएल को खुदाए कुदूस ने हुक्म दिया, पौलुस रसूल ये ईयर्स का मतलब जो इस्तेमाल कर रहा है, सालों का जो मतलब इस्तेमाल कर रहा है, ये इसको बयान करते हैं। जब आप इसकी हिस्ट्री उठा के देखते हैं तो आपको ये हैरानी होगी कि पौलुस रसूल के दिनों में एक मर्तबा भी जुबली ईयर नहीं मनाया गया। एक मर्तबा भी पौलुस रसूल की मनादी के दौरान जुबली ईयर नहीं मनाया गया। और पौलुस रसूल जिस कलीसिया से मुखातिब है वो फिलिस्तीन से दूर है, और फिलिस्तीन के बाहर सबत ने के जो 7 सालों का सबत था वो नहीं मनाया जाता था। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब आप कलाम खुदा को देखें तो आप उसे अपनी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं, उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर, और अगर आपसे मुमकिन है तो उसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को भी जो उनसे जानने की कोशिश करें। गलीतिया की कलीसिया जो सी है, और ये आपको कहां पे पता चलता है? ये आपको मुस्तनद किताबों के अंदर पता चलता है। आप एनसाइक्लोपीडिया जुडिशिया वॉल्यूम 14 में आप आए, और इसी तरह ज्यूइश एनसाइक्लोपीडिया में आप आए, तो यहां पे आप इसके सेबेस्टियल ईयर एंड जुबली ईयर को देखें तो वहां पे आपको वाज़ेह हो जाएगा कि जुबली ईयर पौलुस रसूल के जमाने में मनाया ही नहीं गया, और सेबेस्टियल फिलिस्तीन के बाहर नहीं मनाया जाता था। तो ये मुमकिन ही नहीं कि पौलुस रसूल जब वो चीज मनाई नहीं जाती, उसका वजूद ही नहीं है, तो वो उन्हें ये कह रहा है कि तुम जो उनसे इनको क्यों मना रहे हो। हम जो उनसे जब इसके हम देखते हैं मनाने का, तो इसके लिए जो यूनानी जुबान में लफ्ज इस्तेमाल होता है वो जो यूनानी जुबान का जो स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस है वो 3906 है, और ये है पारा तेरो मनाना। और जब आप इसको जो है स्टडी करते हैं डिक्शनरी के अंदर तो आपको पता चलता है ये एक ऐसा ऑब्जर्वेंस है जो कि मिस्टीरियस ऑब्जर्वेंस होती थी, जो कि पूरे यानी आप जिस तरह कैफियत में आते हैं उस कैफियत में आकर, क्योंकि जब आप पेगन्स की रस्मात को देखते हैं तो वो जिस तरीके से जो अदा की जाती थी, तो वो एक स्पिरिचुअल, जिस तरह एक आप चले जाते हैं स्टांस के अंदर, आप जो उनसे बदरूहों को जो है आप ये फील करते हैं कि आप उनके निर्गे में हैं, तो ये इस तरीके से जो उनसे वो रसूमात अदा की जाती थी। और पौलुस रसूल ने जो यहां पे लफ्ज इस्तेमाल किया है
وہ اسی لیے اس نے پارا تیریو لفظ استعمال کیا کہ وہ جو رسومات ادا کر رہے تھے وہ اس طریقے سے رسومات ادا کر رہے تھے کیونکہ وہ اس کے عادی تھے، کیونکہ وہ اسپرچل ایلیمنٹس جو ان سے ہیں ان کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے. اور اس کو آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں تھیولوجیکل ڈکشنری آف دا نیو ٹیسٹمنٹ 1995 والیوم 8 پیج 148 کے اندر کہ پیراتیریو جو ان سے ہے اس کو جو بیان کیا گیا اس کا مطلب کیا ہے. ابھی تک جو ہم نے سیکھ پائے ہیں وہ یہ سیکھ پائے ہیں کہ گلیتیا کے کلیسیا کا پس منظر، یہ کون سی کلیسیا تھی. یہ لازمی طور پر یہ یہودی لوگ نہیں تھے کیونکہ یہ ان کے سرکمسیجن نہیں ہوئے، ختنہ نہیں ہوا. گلیتیوں 4:8 آیت ان کو بیان کرتی ہے کہ یہ اور معبودوں کی پرستش کرتے تھے، اور 9 آیت بیان کرتی ہے کہ پالوس رسول نے کہہ رہا ہے کہ اب جب تم نے خدا کو پہچانا، یعنی پہلے آپ ان لوگوں کی پرستش کرتے تھے جو کہ خدا نہیں تھے، اور جب آپ ان کی پرستش کرتے تھے تو آپ رسومات ادا کرتے تھے. اور وہ کون سی رسومات ہوتی تھیں؟ وہ ضعیف اور نکمی رسومات ہوتی تھیں جن میں آپ سالوں کو، مہینوں کو، دنوں کو جو ان سے منایا کرتے تھے. لیکن وہ لوگ جو کہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو ضعیف و نکمی باتیں ہیں یہ خدا قدوس کے سبت کے متعلق کی گئی ہیں، تو آئیں ہم دیکھیں کہ سبت جو ان سا ہے یہ خدا قدوس کا چوتھا حکم ہے. کیا خدا قدوس کے احکام جو اس کے منہ سے ادا ہوئے، جو اس کے ہاتھ کی تحریر 2 تختیوں پر قلم بند ہوئی، ان 2 تختیوں کو موشے کو دیا گیا، ان تختیوں کو عہد کے صندوق کے اندر رکھا گیا، کیا یہ خدا قدوس کے احکام جو کہ 10 احکام ہیں جن میں چوتھا حکم سبت کا حکم ہے، کیا وہ ضعیف اور نکمے کلام خدا انہیں بتاتا ہے؟ کیا کوئی یہ ایمان رکھتا ہے کہ محض سبت کو نہ ماننے کے لیے خدا قدوس کے احکام کو ضعیف اور نکما ٹھہرا دیا جائے؟ ہم کلام خدا سے سیکھتے ہیں. ہم زبور 19واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں آئیں گے. زبور 19 اور اس کی 7ویں آیت. کلام خدا قدوس کے احکام کے متعلق یوں فرمان دیتا ہے ہمیں زبور 19:7 میں، یہوہ خداوند کی شریعت کامل ہے، وہ جان کو بحال کرتی ہے. کلام خدا تو زبور 19:7 میں بتا رہا ہے کہ the law of Yahweh is perfect. تو if the law of Yahweh is perfect according to the word of God, تو پھر پالوس رسول خدا قدوس کے حکموں کو ویک اور بیگرلی کیسے کہہ سکتے ہیں، ضعیف اور نکما کیسے کہہ سکتے ہیں، جو کہ خود سبت کو ماننے والا ہے، جو کہ خود کہتا ہے کہ میں شریعت پر پوری طرح عمل پر آ رہا، میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو شریعت کے برخلاف ہو. اگر پالوس رسول یہ کہہ رہا ہے اور کلام خدا آپ کو یہ بتا رہا ہے the law of Yahweh is perfect converting the soul، تو پھر جو ان سے وہ جو سبت کو نہ ماننے والے ہیں ان سے سوال کیجئے کہ کیا سبت کی مخالفت کی وجہ سے
آپ خدا کے حکموں کو، خدا کے کلام کو باطل قرار دیتے ہیں۔ ہم یعقوب پہلا باب اس کی 25ویں آیت میں آئیں گے۔ عمومی طور پہ یعقوب کو یعقوب کہا جاتا ہے۔ یعقوب عبرانی زبان میں یعقوب ہے۔ ہمیں جو ان کے اصل نام ہے انہی سے انہیں سیکھنا چاہیے اور انہیں پکارنا چاہیے۔ یعقوب پہلا باب 25ویں آیت جو ہے کلام خدا کے متعلق بتاتی ہے، لیکن جو شخص آزادی کی کامل شریعت پر غور سے نظر کرتا ہے، اس کے احکام نہ صرف کامل بلکہ آپ کو آزاد کرتے ہیں۔ کس چیز سے؟ غلامی سے۔ کس کی غلامی سے؟ گناہ کی غلامی سے۔ گناہ کی غلامی کیا ہے؟ جب آپ اس کے حکموں کو توڑتے ہیں تو آپ گناہ کے غلام ٹھہرتے ہیں۔ تو یہ جو شریعت ہے، یہ جو خدا کا حکم ہے، جو اس کے قوانین ہے، جو اس کا کلام ہے، نہ صرف کامل ہے بلکہ وہ آزادی کی شریعت سے تعبیر کیے گئے۔ لیکن جو شخص آزادی کی کامل شریعت پر غور سے نظر کرتا رہتا ہے، وہ اپنے کام میں اسی لیے برکت پائے گا کہ سن کر بھولتا نہیں بلکہ عمل کرتا ہے۔ کلام خدا تو آپ کو یہ بتاتا ہے the law is perfect, it is not weak, it is not beggarly. ویک اور بیگرلی وہ ایلیمنٹس ہیں جو گلتیا کی کلیسیا جب وہ خوشخبری کو قبول نہیں کرتی، جب وہ اور خداؤں پہ جو خدا نہیں ہیں یقین رکھتی تھی، جو ان رسومات کو ادا کرتی تھی جو دنوں مہینوں برسوں پر مشتمل ہوتے تھے، ان کو پالوس رسول نے گلتیوں 4 باب اس کی 9ویں اور 10ویں آیت میں بیان کیا ہے، نہ کہ سبتوں کے متعلق بات ہوئی ہے۔ اور اسی لیے جب آپ گلتیوں 4 باب اس کی 11ویں آیت میں آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ پالوس رسول کیا کہتا ہے؟ مجھے تمہاری بابت ڈر ہے۔ وہ افسردہ ہے، وہ پریشان ہے کہ آپ پھر سے خوشخبری کو آپ نے قبول کر لیا، آپ پھر سے ان نکمی باتوں کی طرف کیوں رجوع ہو رہے ہیں؟ کیوں وہ جو اپنے غیر معبود خدا جو تھے، جو جن کو خدا کہنا کلام خدا کے مطابق توہین ہے، منع ہے، وہ خدا ہیں ہی نہیں ہے، کیوں آپ ان رسومات کی طرف پھر رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے مجھے ڈر ہے، مجھے تمہاری بابت ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جو محنت میں نے تم پر کی ہے بے فائدہ جائے، جو خوشخبری میں نے تم پر پہنچائی ہے اگر تم اسی طرح سے اس میں ملاوٹ کرتے رہے، انہی ابتدائی نکمی باتوں کی طرف رجوع کرتے رہے جن کی طرف تم اس خوشخبری کو سننے سے پہلے تھے، تو مجھے ڈر ہے کہ میری محنت بے فائدہ جائے۔ اور پالوس رسول 12ویں آیت میں ان سے منت کرتا ہے، اس ڈر کی وجہ سے پالوس رسول ان سے منت کر رہا ہے، آئے بھائیوں میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ میری مانند ہو جاؤ۔ اب پالوس رسول کہہ رہا ہے کہ میری مانی ٹھہرو، تو پالوس رسول تو شریعت پر عمل کرنے والا ہے۔ پالوس رسول تو جو ہے وہ کہتا ہے کہ شریعت جو انسی ہے راست ہے، شریعت سچی ہے، میں نے شریعت کے برخلاف کوئی کام نہیں کیا۔ اور پالوس رسول جو ہے ان سے کہہ رہا ہے 12ویں آیت میں کہ میں آپ کی منت کر رہا ہوں کہ میری مانند بن جاؤ، جس طرح میں شریعت پر عمل پر ہوں، جس طرح میں خدا کے حکموں کو مانتا ہوں، جس طرح میں اس کے قوانین کا پابند ہوں، پلیز آپ بھی میری طرح پابند بن جائیں۔ سبت کے مخالفین 1 یا 2 آیتیں پکڑیں گے اور آپ کو وہ کوٹ کر دیں گے، کیونکہ نہ تو انہوں نے خود اس کے کانٹیکسٹ کو دیکھا ہوتا ہے،
ना ही वो उसको सीखना चाहते हैं। 12वीं आयत में पौलुस रसूल अपने मुतालिक बयान कर रहा है कि मैं कौन हूं। आए भाइयों, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि मेरी मानिंद हो जाओ, क्योंकि मैं भी तुम्हारी मानिंद हूं। तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं। हम कलाम खुदा का शुक्र करते हैं कि कलाम खुदा हमें यह सिखाता है कि खुदा का कलाम कामिल है, उसकी शरीयत कामिल है, उसकी शरीयत रास्त है, उसकी शरीयत, उसके अहकाम, उसके कवानीन, उसके आइन आपकी जिंदगी की बहाली के लिए दिए गए हैं। यहां पे बेशुमार हवाले हैं, हम उनमें नहीं जाएंगे, मैं सिर्फ कोट कर दूंगा। कलाम खुदा कहता है कि जो शरीयत पर अमल करता है वो बरकतें पाएगा, जो शरीयत का तोड़ता है, जो उसके हुक्मों को ना मानता है, रूगर्दानी करता है, वो सजा का हकदार ठहरेगा। इसके लिए आप इस्तिस्ना 11 बाब 26-27, ज़बूर 112 पहली आयत, ज़बूर 119 पहली 2 आयत, ज़बूर 128 पहला बाब, इमसाल 8:32, साया नबी की सहीफत 56:2, मत्ती रसूल की इंजील 5वां-6वां, मत्तायुस 5:10, लुकास 11:28, बेशुमार हवाले हैं। पहला पतरस 3:14, मुकाशवा की किताब 22वां बाब उसकी 14वीं आयत। खुदा का कानून, उसकी शरीयत आपको गुनाह की पहचान कराती है और इसके बेशुमार हवाले हैं। पहला यूहन्ना 3 बाब 4 आयत, रोमियो का खत 7:7, रोमियो का खत 3:20, दानियल नबी की किताब 9 बाब 11वीं आयत। कलाम खुदा में आपने देखा कि उसकी शरीयत कामिल है। ज़बूर 19:7, याकूब पहला, जिसे आप याकूब कहते हैं, याकूब नहीं, इब्रानी में याकूब है, पहला बाब उसकी 25वीं आयत आपने देखी। आप देखते हैं 2 बाब उसकी याकूब 2 बाब उसकी 12वीं आयत को देखें, ज़बूर 119 45वीं आयत को देखें। उसके कानून आपकी जिंदगी के लिए दिए गए हैं। खरूज 18:20, इस्तिस्ना 10:12, पहला सलातीन 2:3, ज़बूर 119:1, इमसाल 6:23, बेशुमार हवाले हैं। कलाम रास्त है, उसके कवानीन रास्त हैं, उसकी शरीयत रास्त है। ज़बूर 119 142वीं आयत, मलाकी की किताब 2 बाब 6वीं आयत, रोमियो 2:20, गलीतियों 5:7, ज़बूर 43वां बाब 2 से 4 आयत। बेशुमार हवाले कलाम खुदा के मुतालिक आपको बयान करते हैं कि उसके कलाम ज़ईफ नहीं है, उसका कलाम निकम्मा नहीं है, उसके कवानीन आपकी जिंदगी के लिए, आपकी रहनुमाई के लिए हैं। हम खुदावंद खुदा का शुक्र करते हैं कि हमने गलीतियों 4 बाब उसकी 9वीं और 10वीं आयत को सीखा और उसमें देखा कि गलीतियों की कलीसिया जौन सी है, खुशखबरी से पहले ये बुत प्रस्त कलीसिया थी और मबूदों की प्रस्तिश करने वाली थी, और उस प्रस्तिश की वजह से ये दिनों, महीनों, सालों को मनाती थी, रस्मात उनमें अदा की जाती थी जो कि ज़ईफ और निकम्मी जौन सी पौलुस रसूल ने कह रहा है। सबत को जो उनसे पौलुस रसूल खुद उसका ऑब्जर्वेंट है, खुद वो सबत अदा करता है, वो शरीयत का अमल परा उस पर है। हम कलाम खुदा का शुक्र करते हैं कि हम उसके कलाम के वसीले से हम अपने ईमान को ताज़ा करते हैं, अपने ईमान को मजबूत करते हैं और उनके लिए रहनुमाई का बाइस ठहरते हैं जो कलाम से दूरी की वजह से जो है गुमराही का शिकार है। खुदा हर उस शख्स को जो उसके कलाम को उसकी हिकमत मुताबिक सीखने की जुस्तजू करता है अपनी बरकतों पर बरकतें दे। आमीन।